ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے دوران وہ استاد اور تختہ سیاہ کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اس کی وجہ نہیں جانتے تھے۔ بعد میں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آنکھوں میں کمزوری ہے، لہٰذا ایک اینک خریدنے کی ضرورت تھی۔ لیکن آقائے خامنائی اور ان کی اینک کے درمیان 16 تومان کا فاصلہ تھا کہ جسے عبور کرنا گھر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسی بنا پر آقائے خامنائی نے پورا 1 سال بغیر اینک کے گزارا کیا۔ بالآخر میں نے اپنی ماں سے ضد کی تو انہوں نے کسی طرح پیسے اکٹھے کیے اور مجھے 2 تومان دیے۔ پھر میں نے پہلی مرتبہ اینک بنوائی۔ آنکھوں کے ڈاکٹر نے آقائے خامنائی کی آنکھ کا نمبر 1.75 بتایا تھا، لیکن اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا اور اب جب وہ اینک لگاتے تو صحیح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی بنا پر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ آنکھ کا نمبر 2.75 ہو چکا ہے اور نئی اینک کے لیے پیسے نہ تھے، لہٰذا اسی اینک کے ساتھ مزید 1 سال گزارا کیا۔ اور پھر ایک دن مسجد گوھر شاد کو جانے والی سڑک پر چل رہے تھے، وہاں ایک دکان کے سامنے ٹھہر گئے اور شیشے میں لگی چیزوں کو دیکھنے لگے۔ مجھے یاد نہیں کس چیز کی تلاش میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس اینک بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے پاس میرے لیے کوئی اینک ہے؟ کہتا ہے، یہ ہے۔ آقائے خامنائی نے وہاں رکھی ہوئی اینکوں میں سے ایک اینک اپنی آنکھوں پر لگائی۔ دیکھا کہ جو چیزیں پہلے دھندلی نظر آ رہی تھیں اب صاف ہو گئی تھیں اور ہر چیز اپنے اصلی رنگوں میں نظر آ رہی تھی۔ اس وقت تک میں نے دنیا کو کبھی اتنا صاف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سڑک کے اس پار کھڑے ہو کر سڑک کے دوسری طرف والے لوگوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں جو آ جا رہے تھے۔ پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ پھر حرم چلا گیا اور میں نے خوشی و حیرت سے پہلی مرتبہ حرم کی چھت دیکھی جو میرے لیے نہیں تھی۔ اس اینک کے ساتھ میں نے حرم کے کئی مناظر دیکھے جو اس اینک سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ میری نظر کمزور تھی۔ میں واپس دکان پر آیا اور دکاندار سے کہا، یہ اینک میرے لیے ٹھیک ہے؟ بعد میں آقائے خامنائی کو معلوم ہوا کہ اس اینک کا نمبر تو 3.5 ہے۔ یہ اینک 6 سال تک آقائے خامنائی کے ہمراہ رہی، لیکن یہ اینک پڑھنے کے لیے ٹھیک نہ تھی، جس کی وجہ سے نظر اور زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ پھر جب تیسری مرتبہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تو معائنے کے بعد پتا چلا کہ آنکھ کا نمبر 4 ہو چکا ہے، لیکن اس معائنے کو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ دوران انقلاب ساواک نے گرفتار کر لیا۔ ان سے اینک چھین لی گئی۔ اینک کا نہ ہونا باعث بنا کہ آنکھیں 1 نمبر مزید کمزور ہو گئیں، یعنی 5 نمبر ہو گیا۔ کوئی اینک ان کی آنکھوں کے لیے ٹھیک نہ رہی، یہاں تک کہ انقلاب کامیاب ہو گیا۔ تو خامنائی تم ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر بولا، اچھا تو یہ جس خامنائی کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو؟
28 सफर बमुताबिक 1939 16 जुलाई बरोज बुध दोपहर के वक्त। मशहद के इस सादा से घर में जवाद और खदीजा के यहाँ दूसरा बच्चा पैदा हुआ। वो लड़का था, उसका नाम अली रखा। हम 8 बहन भाई थे, 2 माओं से। क्योंकि हमारे वालिद की पहली बीवी से 3 बच्चे थे और वो तीनों बेटियां थीं। पहली बीवी के इंतकाल के बाद मेरे वालिद साहब ने एक खानम से शादी कर ली। वो मेरी माँ थी। हम अपनी माँ से 5 बहन भाई थे, 1 बहन और 4 भाई। इन 5 अफराद में से मेरा नंबर दूसरा था। घर में एक छोटा सहन था। सहन गुजरने के बाद एक दरवाजा था। बावर्ची खाना दाएं तरफ था। और एक हाल बाईं तरफ था। यहां से एक सीढ़ी एक सुतून के गिर्द घूमकर ऊपर को जाती है, जो कि वालिद के खुसूसी कमरे से जा मिलती है। मेरे वालिद साहब उस जमाने के एक मुमताज आलिम दीन, तमाम मायने में आलिम थे। मेरी वालदा जो कि ज्यादा बातें करने वाली, खुश सलीका और मिलनसार थी, जबकि वालिद साहब की तबीयत उसके बरखिलाफ थी। मेरे वालिद बहुत कम गो, नर्म मिजाज और अक्सर खामोश रहते थे। इसकी वजह वही तालिब इल्मी का तवील दौर, घर से दूर हौजा में तन्हाई थी। अलबत्ता मेरे वालिद तुर्क जबान थे और हम असल में तबरेजी हैं, क्योंकि मेरे वालिद तबरेज के इलाके खामना से, जबकि मेरी वालदा फारसी जबान थी। इस तरह हम बचपन से दोनों जबानें यानी फारसी और तुर्की से आशना हो गए। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था और बहुत गहमा गहमी थी। हमारा घर एक छोटा सा मकान था। जिंदगी बहुत आरामदेह और वसाइल से भरपूर ना थी। वाज़ेह है कि ऐसे हालात हमारी जिंदगियों पर भी असरअंदाज थे। इस छोटे से सहन में माँ के साथ बीते हुए बहुत से लम्हात उनके जहन में हैं। खानम खदीजा अपने बेटे के लिए बहुत से कुरानी किस्से और दुआएं सुनाया करती थी। बहुत वाज़ेह है कि उनकी दीनी शख्सियत में माँ की तरबियत का बहुत अहम और मौसर किरदार है। मेरी वालिदा कुरान मजीद से मुकम्मल आगाही रखती थी। बहुत खूबसूरत आवाज थी। जब हम बच्चे थे मुझे याद है कि हम उनके पास बैठ जाते थे। हमारी वालिदा कुरान की तिलावत करती, बहुत खूबसूरत और अच्छी तिलावत करती थी। हम सब उनके गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और जिन आयात में अंबिया के वाकयात हैं वहाँ अंबिया की जिंदगी के किस्से हमारे लिए बयान करती। पहली मर्तबा मैंने हजरत मूसा, इब्राहीम और दूसरे अंबिया के किस्सों को अपनी माँ की ज़बानी सुना। और इस तरह जब भी वो कुरान तिलावत करती और किसी ऐसी जगह पहुँचती हमारे लिए अंबिया की जिंदगी बयान करती। हमारी वालदा ने स्कूल से तो तालीम हासिल ना की थी, लेकिन कुरान पढ़ी हुई थी। कुरान और दुआओं को बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ती थी। वो एक आलिम दीन की बेटी और एक आलिम दीन की बीवी थी। उन्होंने 2 हकीकी आलिम दीन के साथ ज़िंदगी गुजारी। मेरे नाना आकाए अबुल कासिम खोई के वालिद मिर्ज़ा अकबर खोई के दोस्त थे और मेरे नाना ने नजफ़ के बड़े असातिज़ा से तालीम हासिल की थी।
ہمارے والد بھی عالم دین تھے. وہ 35 سال کی عمر میں مجتہد کے درجے پر فائز ہو گئے تھے. اس ماحول میں ہماری والدہ نے تربیت پائی تھی. ہمیشہ قرآن کی تلاوت اور دعائیں پڑھا کرتی تھیں. وہ بہت اچھی سطح کی سمجھ بوجھ رکھتی تھیں اور صحیح معنی میں فہیم تھیں. وہ اپنے زمانے کو جانتی تھیں اور ان کا بیان بہت شیریں تھا. وہ عربی زبان میں تکلم کر سکتی تھیں. اس کے علاوہ ترکی اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتی تھیں. اسی وجہ سے وہ عربی کتابیں بھی پڑھتی تھیں اور قرآن کے معنی سمجھتی تھیں. ساواک نے آقائے جواد خامنائی کو حکومت پر تنقید کرنے والے علماء کی فہرست میں شامل کر لیا. اسی وجہ سے ان کے لیے مشہد کے علماء کو آستانہ رضوی کے جانب سے ملنے والا وظیفہ روک دیا گیا. لہذا پہلوی دور حکومت میں انہوں نے وظیفے کی رقم وصول نہیں کی. یہ چیز باعث بنی کہ وہ اور ان کے کنبے والے تنگ دستی میں زندگی گزاریں. ساٹھ کی دہائی کے آغاز میں سید جواد اپنے بیانات سے پہچانے جاتے تھے جو کہ حکومت مخالف تھے. 1964 میں جب امام خمینی کو ملک بدر کر کے ترکی سے نکال دیا گیا، وہ ان علماء میں شامل تھے جنہوں نے کچھ وقت کے لیے احتجاجاً مساجد کو بند کر دیا اور نماز باجماعت تعطیل کر دی. اب چونکہ مسجد صدیقین بازار میں تھی، وہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے مسجد میں ہونے والے ہر کام کے بہت گہرے اثرات ہوا کرتے تھے. لہٰذا مسجد دوبارہ کھول دی گئی. میرے والد حکومت کو ناجائز، طاغوت اور ظالم قرار دیتے تھے. وہ حکومت سے کسی قسم کے مراسم نہیں رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے حکومتی لوگوں سے دوری اختیار کیے رکھی. البتہ تاجر حضرات کبھی کبھی علماء کو 1000 سے 5000 تومان تک رقم دیا کرتے تھے، جبکہ میرے والد ان انگشت شمار لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ان حضرات سے کچھ بھی قبول نہ کیا تھا. آقائے سید جواد اور خانم خدیجہ کے 5 بچے تھے، جن کے نام بالترتیب محمد، علی، رباب، ہادی اور محمد حسن ہیں. اس کے علاوہ آقائے خامنائی کی پہلی والدہ سے 3 بہنیں تھیں. اس حساب سے آقائے جواد خامنائی کا کنبہ 10 افراد پر مشتمل تھا. اتنے زیادہ افراد صرف 70 میٹر کے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزارتے تھے. اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. حقیقت میں ایسا تھا کہ رات کا کھانا نہ ہوتا تھا. جمعے کے دن ہم لوگ نانا ابا کے گھر جایا کرتے تھے. وہاں ان کی والدہ یعنی میری امی کی دادی، جنہیں ہم بی بی کہتے تھے، وہ میری امی سے بہت پیار کرتی تھی، اور ہم چونکہ ان کی اولاد تھے، ہم سب سے بھی بہت پیار کرتی تھی. جب ہم وہاں جاتے تھے تو وہ ہمیں پیسے دیا کرتی تھیں. اس زمانے کے حساب سے 1 قرون میں 10 شاہی ہوا کرتی تھیں. مجھے، میرے بھائی اور بہن کو 1-2 شاہی دیتی. پھر ہم اس سے کبھی رات کا کھانا مہیا کرتے اور کبھی ہم اس سے دودھ اور روٹی خرید لیتے. خانم خدیجہ سلائی کڑھائی میں بہت سلیقہ رکھتی تھی. علی اور اس کے بھائیوں نیز بچوں کے باپ کے کچھ پرانے کپڑے بھی انہوں نے خود سیے تھے. اسی طرح سرہانوں کے غلاف بھی وہ اپنی سلائی مشین کے ساتھ خود سیا کرتی تھیں. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میرے بابا نے سردیوں میں میرے لیے ایک جوتا خریدا اور گھر لے آئے. جب میں نے جوتا پہنا تو مجھے چھوٹا تھا. والد صاحب چلے گئے. میں خوش تھا کہ شاید اسے تبدیل کروا کر لائیں گے یا نیا خرید کر لائیں گے. لیکن جب وہ گھر آئے تو انہوں نے کہا، جوتے کا پیچھے کا حصہ کاٹ دو، یہ تمہارے پاؤں میں پورا آ جائے گا.
سرشور مشہد کے قدیمی بازاروں میں سے ایک ہے۔ یہاں اس امام بارگاہ میں، جو کہ پرانے وقتوں میں مدرسہ ہوا کرتا تھا، آقائے خامنائی نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس مدرسے کا نام مرکز آموزش دیانتی تھا۔ مشہد میں یہ واحد اسلامی مدرسہ تھا۔ اس مدرسے کے طالب علم علماء، دیندار گھرانوں یا افراد کے بچے تھے۔ پہلے دن جب مجھے پرائمری اسکول لے جایا گیا، بہت اچھا دن تھا۔ البتہ بہت شور تھا، بچے کھیل رہے تھے، میں بھی اس دن بہت کھیلا۔ ہماری جماعت کا کمرہ بہت بڑا تھا، لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا لگتا تھا۔ پہلی جماعت کے بچوں کی تعداد زیادہ تھی، شاید 30 یا 40 شاگرد تھے۔ جی ہاں، پہلا دن خوشی اور مستی کا دن تھا۔ اس دن سے متعلق کوئی غلط بات مجھے یاد نہیں۔ حوزہ ہائے علمیہ کے تعلیمی مراحل 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں: مقدمات، سطوح، خارج۔ ہر ایک مرحلے کے لیے الگ کتابیں اور مخصوص لیکچرز ہوتے ہیں۔ مقدمات کے مرحلے میں ابتدائی درس ہوتے ہیں، جن میں صرف علم نحو اور بلاغت وغیرہ جیسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں تعلیم مکمل کرنے کے لیے غیر عرب طلبہ کو 4 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، جبکہ آقائے خامنائی نے یہ مرحلہ 3 سال میں مکمل کر لیا تھا۔ مرحلہ سطوح میں طالب علم فقہ، اصول فقہ اور فلسفہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس مرحلے میں بھی غیر عرب طالب علم کو تقریباً 4 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، جبکہ آقائے خامنائی نے یہ مرحلہ 2.5 سال میں مکمل کر لیا تھا۔ خارج کا آخری مرحلہ حوزہ ہائے علمیہ کی تعلیم میں بلند ترین درجہ رکھتا ہے۔ اس کا نام بحث خارج اس لیے ہے کہ اس میں استاد کسی ایک کتاب پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اصول و فقہ کو کتابی نصاب سے باہر بحث کرتا ہے۔ بعض طالب علموں کے لیے اس مرحلے کو عبور کرنے میں 20 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ وہ درجہ اجتہاد تک نہ پہنچیں۔ آقائے خامنائی نے اس مرحلے کو 15 سال میں طے کر لیا۔ اس طرح آقائے خامنائی کی حوزہ ہائے علمیہ میں حصول تعلیم کی کل مدت 20 سے زائد پر محیط ہے۔ آقائے خامنائی نے حوزوی دروس کو اپنی اسکول کی تعلیم کے دوران ہی غیر منظم طور پر شروع کر دیا تھا، بالکل 5ویں جماعت سے شروع کیا۔ میں نے عربی اسکول سے پڑھنا شروع کر دی تھی، کیونکہ ہمارے ایک استاد تھے بنام آقائے سید احمدی، جو دوسرے مضامین کے علاوہ عربی بھی پڑھاتے تھے۔ وہ 5ویں 6ٹھی جماعت کے استاد تھے، وہ عالم دین بھی تھے۔ ہم نے ان کے ہمراہ جامع المقدمات پڑھنا شروع کر دی۔ میں چونکہ گھر میں والد صاحب سے کتاب امثلہ اور صرف پڑھ چکا تھا، اس لیے وہاں میں نے عوامل پڑھنا شروع کر دی۔ اس میں کچھ حصے عوامل نحو اور منظوم عوامل جلدی ختم کر لیے۔ حوزہ ہائے علمیہ میں ایک اچھی بات جو رائج ہے، یہ ہے کہ تقریباً طالب علم نصاب کو کئی کتاب پڑھنے کے بعد نئے آنے والے طلبہ کو پڑھاتا ہے۔ یہاں آقائے خامنائی نے پہلا حوزوی درس کہا، مسجد شاہ۔ وہ 13 سال کے تھے کہ جب انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔
جبکہ اس وقت ان کے کچھ شاگرد عمر میں ان سے بہت بڑے تھے۔ سن و سال اور قد کاٹ میں فرق باعث بنتا تھا کہ وہ کچھ ہچکچائیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ جب میں پہلا درس کہہ کر باہر آیا تو مجھے صحیح طرح سے سن یاد نہیں ہے، لیکن معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سے سال تھے۔ تقریباً 13 سال میری عمر تھی جب میں نے پہلا درس دیا۔ میں انموزج و سمدیہ پڑھ رہا تھا، جبکہ میں نے شرح امثلہ و صرف میر سے پڑھانا شروع کیا۔ ایک مسجد تھی جس میں مشہد کے 2 ذاکر حضرات میرے والد کے پاس آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میرے والد کے پاس پڑھیں، یہی شرح امثلہ اور صرف میر۔ میرے والد نے کہا اس کام کے لیے آپ کو میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا سید علی کافی ہے۔ پدرم گفت که لازم نیست منو معطل کنید برای این کار، فلانی هم کافی. آقا خامنائی نے اپنے حوضوی دروس کو باقاعدہ منظم انداز میں یہاں مدرسہ سلیمان خان میں شروع کیا۔ جب وہ وہاں تھے تو انہوں نے باقاعدہ سارے رائج نصاب کو پڑھا، جس میں شرح انموزج، سمدیہ، سیوطی، مغن اللبیب وغیرہ شامل ہے۔ آپ نے اپنا سارا مقدماتی مرحلہ صرف 3 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ مدرسہ علمیہ نواب۔ مدرسہ نواب مشہد کے بڑے دینی مدارس میں سے ایک ہے۔ یہاں آقا خامنائی نے مرحلہ سطوح کو شروع کیا، جسے انہوں نے کتاب المعلم کے ساتھ شروع کیا اور اپنے والد کی ہدایت کے ساتھ اسی دور میں کتاب شرائع الاسلام ان کے پاس پڑھنا شروع کر دی، اور عبادات کے حصے میں جس کے 10 باب ہیں آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ حج کے باب میں پہنچ گئے۔ شرائع درسی کتاب نہ تھی، لیکن میرے والد صاحب کو جو تجربہ حاصل تھا، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کتاب مجھے آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ آقا خامنائی اور ان کے والد کی عمر میں بہت زیادہ فرق تھا، یعنی 45 سال کا فاصلہ تھا۔ آقا جواد بلند پایا مجتہد تھے، انہوں نے بڑی سطوح کی شاگردوں کو پڑھایا تھا، لہٰذا ان کی شان کے مطابق نہ تھا کہ حوضوی ابتدائی مراحل کے طالب علم کو پڑھائیں، لیکن آقا جواد نے اپنے تینوں بیٹوں محمد، علی اور ہادی کو ابتدائی مراحل میں پڑھانا شروع کیا۔ اگر آقا خامنائی کے والد گرامی کا وجود نہ ہوتا تو وہ اصول و فقہ کے مرحلے کو اتنی جلدی کبھی طے نہ کر سکتے تھے۔ اس مرحلے میں آقا خامنائی اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ بابا کے شرح اللمع کے درس میں شامل ہو گئے۔ یہ چیز باعث بنی کہ وہ شیعہ فقہ کا ایک مکمل دورہ تیزی سے پڑھ لیں۔ جب ہم حج کے باب پر پہنچے، اس وقت والد صاحب بڑے بھائی کو شرح اللمع میں سے کتاب حج پڑھا رہے تھے۔ بابا نے مجھ سے کہا آپ بھی شرح اللمع کے درس میں شرکت کرو، کیونکہ میں شرائع پڑھ چکا تھا۔ اس بنا پر ان کا خیال تھا کہ ممکن ہے میں شرح اللمع بھی سمجھ لوں۔ میں نے پوچھا کیا میں سمجھ پاؤں گا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں تم سمجھ سکتے ہو۔ اس کے بعد میں شرح اللمع کے درس میں شرکت کرنے لگا، اور اتفاق کی بات ہے کہ درس میری سمجھ میں آنے لگا۔ یہ مدرسہ نواب وہ جگہ ہے جہاں آقا خامنائی نے شرح اللمع کے ساتھ ساتھ دوسری کتابوں جیسے قوانین، مقاصد، قفایا
اور رسائل کے دروس میں شرکت کرنا شروع کی۔ آقا خامنائی نے مقاصد اور کفایہ کی کتابیں مشہد کے بہترین اساتذہ جیسے آیت اللہ شیخ ہاشم قزوینی وغیرہ سے پڑھیں۔ آقا خامنائی نے شیخ ہاشم قزوینی کے پاس مرحلہ سطوح کے نصاب میں سے ایک بڑے حصے کی تعلیم حاصل کی اور باقی حصہ اپنے والد صاحب کے پاس مکمل کیا، اور یوں انہوں نے اپنے دوسرے ہم جماعتیوں کی نسبت مرحلہ سطوح جلدی مکمل کر لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی ان کا تعلیمی سلسلہ جاری رہتا تھا اور ان کے والد جس کتاب کی نصیحت کرتے وہ پڑھ لیتے۔ اسی بنا پر اور اپنے ہم جماعتیوں کی نسبت آقا خامنائی مقدمات اور سطوح کے مراحل کو 5.5 سال میں مکمل کرنے میں کامیاب رہے۔ سن 1956 میں آقا خامنائی نے آیت اللہ ہادی ملانی کے پاس درس خارج شروع کیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 16 برس تھی اور اس کم عمری میں مشہد کے درس خارج کرنے والے وہ ایک ہی طالب علم تھے۔ ہمارے اصرار پر مشہد میں آقائے شیخ ہاشم قزوینی نے ہم کچھ شاگردوں کے لیے اصول کا خصوصی درس خارج شروع کیا۔ جب انہوں نے درس خارج کہنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے طرز تدریس اور آقائے ملانی کے انداز تعلم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آقائے قزوینی بہت وسیع سطح پر تمام جوانب کو زیر بحث لاتے تھے، تمام اقوال نقل کرتے، پھر ان پر تنقید کرتے، لیکن کوئی دلچسپ یا نئی رائے جو شاگرد کو نئی جہات کی طرف متوجہ کرے تاکہ اسے کسی جدید نظریے کا علم ہو سکے، یا ایسا انداز بیان جو شاگرد کے دل و دماغ میں اتر جائے، نہیں تھا۔ جبکہ آقائے ملانی خوش بیان ہونے کے ساتھ ساتھ جدید نظریات رکھتے تھے، اس بنا پر انہیں آقائے ہاشم قزوینی پر ترجیح دی جاتی تھی۔ حوزہ علمیہ مشہد میں قیام کے دوران آقا خامنائی نے آقا ملانی کے اصول کے درس خارج میں 1 سال اور فقہ کے درس خارج میں 2.5 سال شرکت کی۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ آقا مرزا جواد تہرانی کے درس خارج میں بھی شرکت کریں۔ دوسری جانب اس زمانے میں حوزہ علمیہ کے اندر فلسفے کی بہت زیادہ مخالفت کے باوجود آقا خامنائی نے شیخ سیف اللہ آیسی اور شیخ مجتبیٰ تبریزی کے فلسفے اور علم حکمت کے درس خارج میں شرکت کی۔ سن 1957 میں آقا خامنائی اپنی والدہ اور گھر والوں کے ہمراہ نجف اشرف زیارت کے لیے گئے۔ اس کے باوجود کہ سفر تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے نہیں تھا، لیکن آقا خامنائی کی کوشش تھی کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے تعلیمی نظام سے آشنائی حاصل کرے۔ یہاں آقا محسن حکیم، ابو القاسم خوئی، محمود شاہرودی، مرزا باقر زنجانی، مرزا حسن یزدی، یحییٰ یزدی اور مرزا حسن بجنوردی کے درس ہوا کرتے تھے۔ ان دروس میں مجھے جو درس بہت اچھا لگا ایک آیت اللہ سید حکیم کا تھا۔ روانی و خوش بیانی کی وجہ سے ان کے درس میں بہت روانی تھی۔ ان کے فقہی نظریات بھی بہت عمدہ تھے جو کتابوں میں ذکر ہے۔ اور ایک آقائے مرزا حسن بجنوردی کا درس تھا جو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں ان کے فقہ و اصول کے دروس میں جایا کرتا تھا۔ اصول کا درس رات میں ہوا کرتا تھا، ظاہراً مسجد توسی میں تھا۔ جی ہاں، مسجد توسی۔ فقہ کا درس دن میں ہوا کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی مسجد توسی میں تھا۔ آقائے حکیم بھی مسجد توسی میں ہی درس کہتے تھے۔ یہ سفر باعث بنا کہ آقا خامنائی نجف اشرف میں رک کر تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہوں نے نجف میں رک کر تحصیل علم کی اجازت لینے کے لیے والد صاحب کو ایک خط لکھا، لیکن والد صاحب کا جواب نفی میں تھا۔ اس کے بعد وہ ایران واپس آ گئے، لیکن نجف میں مختصر عرصے کے لیے حصول علم کی چاشنی کا ذائقہ آج کئی سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے ذہن میں ہے۔
مرحوم آقائے خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ ایک عظیم المرتبت عالم دین تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے حسنات و برکات میں سے ایک اس عالم و فقیہ کا بابرکت وجود تھا۔ فقاہت اور علم دین میں وہ بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ وہ ہمارے زمانے میں تھے اور ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ میں ان کے درس میں جایا کرتا تھا۔ ان کے آثار میں سے جو کچھ شائع ہو چکا ہے، حقیقت ہے کہ بہت زیادہ اور وسیع ہے۔ السلام علیک یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمة المعصومة یا بنت موسی بن جعفر، سلام الله و سلام ملائکته و عباده المنتجبین علیک و علی آبائک المطهرین۔ ولادت حضرت فاطمه معصومه یوم ولادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہمیں ان دو بزرگوار خواہر و برادر کے اس عظیم و مبارک انقلاب و بامانی ہجرت کی یاد دلاتا ہے کہ بے شک ایرانی قوم و تشیع کی تاریخ میں یہ ایک تعمیری و مؤثر تحریک تھی۔ کم کے کم ہونے اس عریق دینی اور تاریخی شہر کے باعظمت ہونے میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا کردار اتنا روشن اور واضح ہے جس پر گفتگو ختم نہیں ہو سکتی۔ و عظمت یافتن این شهر عریق مذهبی تاریخی یک نقش مالا کلام فیه است۔ حوزہ علمیہ مشہد میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے اور آیت اللہ میلانی سے نقل حدیث کی سند حاصل کرنے کے بعد اس جوان علی خامنائی نے ارادہ کیا کہ بعد والے تعلیمی مراحل کو طے کرنے کی خاطر شہر کم جائے اور کم کے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ سن 1958 میں یہ جوان علی خامنائی حوزہ علمیہ قم کی سب سے مشہور دینی درسگاہ مدرسہ حجتیہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس عمارت میں بالکل پہلی منزل پر کمرہ نمبر 85 میں نئے دینی طالب علم آقائے خامنائی نے رہائش اختیار کی۔ یہاں وہ مطالعہ، تحریر اور طلبہ کے ساتھ مباحثہ کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ اسی جگہ وہ آئندہ انقلاب کے لیے بحث و گفتگو، مشاورت اور منصوبہ بندی کیا کرتے تھے۔
اس سے پہلے کہ وہ اپنے دروس کو منظم کریں اور بعض مخصوص اساتذہ کا انتخاب کریں۔ آقا خامنائی چاہتے تھے کہ حوزہ علمیہ قم میں دروس خارج کے تمام بڑے اساتذہ سے متعلق آشنائی حاصل کریں۔ انہوں نے جلد ہی بعض آیات اعظام جیسے آقا بروجردی، آقا محمد رضا گلپیگانی، آقا کاظم شریعت مداری، آقا عباس علی شہرودی، آقا مرتضی حائری، آقا محمد علی عراقی، آقا داماد اور آقا روح اللہ خمینی کے دروس میں شرکت شروع کر دی۔ جن دروس سے وہ زیادہ خوش اور مطمئن تھے وہ آقا روح اللہ خمینی اور آقا مرتضی حائری کے دروس تھے۔ ہمارے پاس ایک بلند مرتبہ عالم دین ہے جو کہ حوزہ علمیہ قم کے مؤسس و بانی آیت اللہ حائری کے بیٹے ہیں، اور وہ آیت اللہ مرتضی حائری یزدی ہیں۔ جب آقا خامنائی جوان اور ہونہار طالب علم تھے، بعض اضافی دروس آیت اللہ مرتضی حائری کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ اس درس میں وہ اکیلے ہی شرکت کرتے تھے اور ان کے ہمراہ کوئی نہ تھا۔ استاد اپنے اس شاگرد کی اہمیت کے پیش نظر بعض دفعہ اس درس کی خاطر اپنے معمول کے درس خارج میں دیر کر دیا کرتے تھے۔ اس بنا پر روزانہ استاد کے پاس درس خارج پڑھنے والے طلباء نے ایک طالب علم کی خاطر دیر کرنے کی وجہ دریافت کی۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اس سید میں بے پناہ صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ آقائے مرتضیٰ کا درس ہمارے لیے بہت مفید تھا۔ میں حواشی لکھا کرتا، بحث کرتا، اعتراض کرتا، وہ بھی ہر بات کا جواب دیتے۔ پھر میں درس لکھ لیا کرتا تھا۔ کبھی میں آقائے مرتضیٰ کی تحریر ان سے لے لیتا، وہ بھی اپنے درس لکھا کرتے تھے۔ میں ان کے تحریر کردہ دروس لے کر اتار لیتا تھا۔ میں نے ان سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ آقا حائری کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ آقا خامنائی نے 1 سال تک آقا شریعت مداری کے درس میں بھی شرکت کی۔ نیز 1 سال آقا داماد کے پاس اصول کی تعلیم حاصل کی۔ علاوہ ازیں 3 سال تک باقاعدہ آقا بروجردی کے دروس میں شریک ہوتے رہے۔ البتہ استاد آقا روح اللہ کے ساتھ ان کے مضبوط تعلق کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ یہاں سے اسلامی انقلاب کے دل نے دھڑکنا شروع کیا۔ اسی منبر سے ایک مجاہد فقیہ نے تحریک انقلاب شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ ایک استاد اور اس کے سینکڑوں شاگردوں نے تصویر انقلاب بنائی اور اس میں رنگ بھرے۔ انقلاب کی لغت میں یہ مسجد انقلاب ہے کیونکہ یہیں سے انقلاب کا آغاز ہوا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس طالب علم نے اپنے استاد سے ملاقات کی۔ جب پہلی مرتبہ آقا خامنائی نے مسجد سلماسی میں آقا روح اللہ کے درس میں شرکت کی تو اپنے وجود میں ایسی گرمی اور خوشی کا احساس کیا کہ جو پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ ہر طالب علم کسی اچھے استاد کی تلاش میں ہوتا ہے، کبھی ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد ملتا ہے اور کبھی وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن آقا خامنائی اپنے استاد سے الگ نہ ہوئے مگر یہ کہ مجبور ہو گئے۔ آقا خامنائی نے اصول کا دورہ آقا روح اللہ کے پاس مکمل کیا۔ آقا حائری کے پاس شروع کیے ہوئے دروس کے علاوہ باقی سارے دروس آقا روح اللہ کے پاس پڑھنے شروع کر دیے۔ امام اور رہبر معظم کا باہمی تعلق انقلاب سے کئی سال پہلے سے تھا۔ تقریباً سن 1936 یا 37 کی بات ہے جب آقا خامنائی مشہد سے قم تعلیم کی غرض سے آئے تھے۔
اور انہوں نے آقائے خمینی کے دروس میں شرکت کرنا شروع کی تھی۔ میرے خیال میں آقائے خامنائی اور امام خمینی کے درمیان صمیمی رابطہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ میں خود بھی ٹیچر ہوں، میں جانتی ہوں کہ استاد کتنی جلدی اپنے شاگرد کو پہچان لیتا ہے اور ان کے درمیان رابطہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ طالب علم استاد کے ذہن میں رہتا ہے۔ امام خمینی مسجد سلماسی میں جب درس شروع کرتے تو مسجد طلاب سے بھر جاتی، شاید 400 سے زائد طالب علم تھے۔ جب مسجد میں گنجائش باقی نہ رہتی تو کچھ لوگ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے۔ امام کا درس جوانوں جیسا بانشاد، گرم و جوش اور زندہ کرنے والا تھا۔ سب لوگ توجہ سے سنا کرتے اور لکھ لیا کرتے۔ اکثر طلباء سوال اور مطالب دریافت کرتے۔ ایسے میں اگر کوئی نوجوان طالب علم درس میں شریک ہوتا تو ضرور سب کی حیرت کا باعث تھا۔ اس کے باوجود کہ ان کا درس بانشات اور خاص تھا، لیکن پھر بھی استاد کا طرز تعلم باقی اساتذہ سے بہت مختلف تھا۔ امام خمینی ہر روز صبح گلی یخچال قاضی میں واقع اپنے گھر سے نکلتے اور کوچہ آقازادہ میں واقع مسجد سلماسی کی طرف چل پڑتے۔ وہ اکیلے ہی کسی کو اپنی طرف متوجہ کیے بغیر چلتے رہتے۔ طالب علموں کے درمیان اساتذہ کی نسبت جو بات مشہور تھی وہ یہ تھی کہ معمولاً اساتذہ درس سے پہلے یا درس کے بعد طالب علموں کے ساتھ مزاح یا گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن امام ایسا کچھ نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے درس کو تشریح دیتے اور پھر چپکے سے گھر کی طرف چل پڑتے۔ طبعی طور پر ایسا استاد طالب علموں کے لیے دلچسپ نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی انہیں ایسا استاد اچھا نہیں لگنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا، یعنی شاگردوں کے ساتھ سرد مہری والا رویہ رکھنے کے باوجود سارے طالب علموں کو یہ استاد اچھا لگتا تھا اور اس قدر زیادہ محبت و قربت محسوس کرتے تھے کہ میں نے قم اور مشہد میں کسی استاد اور شاگردوں کے درمیان ایسا گرم جوش تعلق نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ آقائے خامنائی متوجہ ہوئے کہ استاد کی یہ خاموشی اور اطمینان کی وجہ ان کے اعلیٰ اخلاقی فضائل ہیں۔ جس چیز نے اس نوجوان طالب علم کی روح پر زیادہ اثر کیا تھا استاد کے اخلاقی دروس اور عرفانی نصیحتیں تھیں جو وہ درس کے درمیان کہا کرتے تھے۔ ہم نے انہیں سن رکھا تھا لیکن درک نہیں کیا تھا۔ البتہ کبھی درس کے دوران امام کسی مناسبت سے اخلاقی گفتگو شروع کر دیتے اور پھر تو قیامت ہو جاتی۔ طالب علم گریہ کرنے لگتے۔ ان کی گفتگو اصل میں انسان کو اندر سے بدل دیتی تھی۔ میں کچھ عرصہ جو ان کے درس میں جاتا رہا تھا، مجھے چند مرتبہ یہ توفیق حاصل ہوئی۔ اس جوان طالب علم نے خود کو درس خارج کی تعلیم میں مصروف کر لیا اور ہر روز 4 گھنٹے درس میں شرکت کرتا۔ درس کے بعد سارے درسوں کو عربی زبان میں لکھتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید نکات اور اپنی رائے بھی تحریر کرتا۔ فقہ و اصول کے سمندر میں غوطہ وری کا سلسلہ کبھی کبھی طویل ہو جاتا اور بعض دفعہ مطالعات رات دیر تک جاری رہتے۔ یہ ساری مصروفیات باعث بنی کہ معاشرتی کاموں سے دور رہا اور اس کی تنہائی کا مرکز صرف کتاب تھی۔ ان کی تعلیمی مصروفیت صرف فقہی دروس ہی نہ تھی، بلکہ وہ اس دور میں اسلامی فلسفے کے استاد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے درس میں جاتے تھے اور شیخ حسین علی منتظری کے پاس کتاب الاسفار اور الاشارات کی تعلیم حاصل کی، اور 11 سال کی عمر سے جو درس کہنے کی عادت بن گئی تھی اسے کبھی ترک نہ کیا۔ ان کے دور میں حوزہ علمیہ قم میں جو کتابیں زیادہ تر پڑھائی جاتی تھی وہ شرح اللمع اور قوانین تھیں۔ پھر جب آپ مشہد واپس چلے گئے تو آپ نے مدرسہ نواب میں مقاصد، قفایا
اور رسائل پڑھانا شروع کی۔ آپ کے درس مقاصد میں 120 شاگرد شرکت کرتے تھے اور یہ بڑے علمی حلقے کے طور پر جانا جانے لگا تھا۔ 1965 سے 1975 تک آپ مسلسل تدریسی سرگرمیوں میں مشغول رہے اور کبھی بھی دروس کا سلسلہ رکنے نہیں دیا، مگر یہ کہ جیل میں قید یہ شہر بدر کر دیے گئے ہوں، یہ تبلیغ کے سلسلے میں گاؤں دیہات گئے ہوں۔ جس عمر میں یہ درجہ اتحاد تک پہنچ گئے تھے، میرا خیال ہے کہ تقریباً 25 یا 26 سال کی عمر ہوگی۔ یہ وہ بات تھی جس کا ذکر انہوں نے مجھ سے نہیں کیا، لیکن اس زمانے میں ان کی صلاحیت استنباط شہرت رکھتی تھی۔ وہ جب قم میں تھے تو آیت اللہ حائری نے اس بارے میں بات کی تھی۔ 1963 میں وہ اپنے بوڑھے باپ کی نگہداشت کے لیے مشہد چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ آقا حائری نے 1 سال پہلے ان کے بارے میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ آقا خامنائی بہت اچھے سوال اٹھاتے ہیں اور بہت گہرے اعتراض کرتے ہیں، یعنی ان کا ذہن بہت وسیع ہے۔ 1974 میں استاد آیت اللہ حائری کے درس خارج میں 15 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد استاد نے آقا خامنائی کے درجہ اجتہاد کی تصدیق کر دی۔ اس طرح مقدمات سے اجتہاد تک آپ کی تعلیم کا کل دورانیہ 20 سال پر محیط ہے، جو کہ 11 سال کی عمر سے 31 سال تک کا ہے۔ امام علی موسر رضا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا، خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو ہمارے امر ہماری حدیث کو زندہ رکھے۔ یہ راوی کہتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کا امر، آپ کی حدیث، آپ کے نزدیک اہم بات زندہ ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے علوم کو سیکھیں، معارف اہل بیت کو سیکھیں، پھر انہی لوگوں، شوق رکھنے والے دلوں، تلاش کرنے والے اذہان کو منتقل کریں۔ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں تو ضرور ہماری ہی اتباع کریں گے۔ معارف اهل بیت را فرا بگیرن، اون رو به مردم، به دلهای مشتاق، به ذهنهای جستجوگر منتقل کنن. فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا.